بڑی اہم ایک وزٹ تھی چائنیز فارن منسٹر کی، اور خاص طور پہ اس سیاق و سباق میں کہ ایک تو پاکستان کی امریکہ کے ساتھ کافی چیزیں آگے بڑھی ہیں، اور دوسری طرف جو خطے میں ہو رہا ہے ساؤتھ ایشیا کے حوالے سے، پھر یہ انڈیا بھی جا رہے تھے، اور انڈیا گئے اور وہاں سے آئے، اور پھر افغانستان انڈیا کے بعد پاکستان آئے. تو اس تمام اس میں حوالے سے کیا اہمیت تھی اس ٹرپ کی، اینڈ واٹ ڈز اٹ مین فار دا فیوچر؟ اور یہ بھی یاد رہے کہ پاکستان کے حوالے سے یہ بات کہی جا رہی، پاکستان سے یہ آوازیں اٹھی ہیں کہ ہم بیلنسنگ پاکستان اور ریلیشن شپ وتھ چائنا اور امریکہ، بہت متعدد بار یہی بات ہوتی ہے. تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ آپ کا جو آرکیٹیکچر ہے ریلیشن شپ کا، وہ چین کے ساتھ ایک اور ہی نوعیت کا ہے، دیرینہ ہے اور ملٹی فیسٹڈ ہے اور ٹیسٹ اور ٹرائیڈ ہے وہ، اور پھر امریکہ کے ساتھ تعلقات اچھے ہونے چاہیے لیکن نوعیت فرق ہے. ہمارے ساتھ اس وقت ناظرین ایمبیسڈر اعزاز چودھری صاحب ہیں، فارن سیکرٹری آف پاکستان، اور سنوبر انسٹیٹیوٹ ہے اس کے یہ چیئرمین ہیں. بہت شکریہ ایمبیسڈر صاحب فار جوائننگ اس. تو شروع کرتے ہیں. جی آپ ذرا بتائیے گا کہ یہ جو آئے چینی فارن منسٹر، انہوں نے بڑی کلیئرلی یہ کہا کہ کسی تیسرے ملک سے تعلقات، اس کا اثر ہماری جو ریلیشن شپ ہے جس میں ہم پاکستان کو پرائیورٹی دیتے ہیں اس خطے میں، اس کا اثر نہیں ہوگا، اس پر نہیں ہوگا. تو آپ کیا کہیں گے اس پہ؟ میں یہ کہوں گا کہ بڑا ہی اہم دورہ تھا، اور ویسے تو وہ شاید دورہ تھا کہ ایس سی او میں جو ہیڈز آف اسٹیٹ کی میٹنگ ہے اس میں انوائٹ کرنے کا بھی تھا، لیکن میرا خیال میں ان کے جو اسٹیٹمنٹ دی ہے اس میں دو بڑی اہم باتیں ہیں، تیسری بھی ہے لیکن دو سب سے زیادہ اہم بات. ایک تو انہوں نے دوبارہ دہرایا کہ پاکستان کی سوورینٹی، ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کی طرف ہماری جو کمٹمنٹ ہے وہ آئرن کلیڈ ہے. آئی تھنک دس واز ویری امپورٹنٹ. سیکنڈ، انہوں نے یہ بات کہی کہ پاکستان کے ساتھ مل کر ہم ریجنل پیس کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں. یعنی آلریڈی آپ کو پتا ہے کہ کئی ہندیا میں بھی جرنلسٹ لکھ رہے ہیں کہ کوئی ایسا سیکیورٹی آرکیٹیکچر ہونا چاہیے جس میں پاکستان، چائنا کے ساتھ انڈیا کی ٹرائنگل کو ریزالو کیا جائے، کیونکہ یہ ایشو جو ہے یہ ٹھیک نہیں بن رہا. تو اگر یہ چین ہمارے ساتھ مل کر ایسٹ میں انڈیا کے لیے اور ویسٹ میں افغانستان کے لیے کوئی مل کر کام کرتا ہے ریجنل پیس کے لیے، تو یہ ایک پازیٹیو فیکٹر ہوگا میرے خیال میں. تیسری بات وہ ہے جو آپ نے فرمائی کہ وہ یہ جاننا چاہ رہے ہوں گے کہ آپ امریکہ کے ساتھ کس قسم کے تعلقات رکھ رہے ہیں. یہ جو بیلنس کا لفظ ہے نا جی، یہ میں ذرا اب اس کو اوائڈ کرتا ہوں. ٹھیک ہے، ہماری کچھ قیادت نے اس کا لفظ بولا ہے، کیونکہ بیلنس سے کہیں یہ غلط مطلب نکلتا ہے کہ یہ برابری کے رشتے ہیں. برابری ہوتی نہیں ہے انٹرنیشنل پالیٹکس میں، آپ کو پتہ ہی ہے اس بات کا. پرپورشنیلٹی ہوتی ہے کہ آپ کے جس قسم کے تعلقات ہیں، آپ نے اس کا خود بھی اپنے ابتدائیے میں کہا کہ جس قسم کا جو آپ کا کانٹیکسٹ ہوگا اس کا ریلیشن شپ کا، اس کے مطابق ہوگی. تو میں سمجھتا ہوں کہ چین کے ساتھ تو پاکستان کے جو تعلقات ہیں اب وہ نان نیگوشیبل ہیں، وہ دیرینہ ہیں اور بڑے ہی دونوں ملک ایک دوسرے سے کمفرٹیبل ہیں. امریکہ کے ساتھ ہمیشہ سے یہ ہوا ہے کہ یہ ٹرانزیکشنل رہی ہے اور ہمیشہ سے اتار چڑھاؤ کا شکار رہی. اب بڑے ہی ایک سنگین قسم کے اتار کے بعد اب تھوڑا چڑھاؤ ہمیں نظر آ رہا ہے، جو وچ از فائن. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ زیرو سم نہیں ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم یہ کہیں کہ اب چونکہ امریکہ کے ساتھ تعلقات میں نرمی یا اچھائی آ رہی ہے تو چین کے ساتھ نو یہ نہیں. تو یہ یقیناً اس میٹنگ میں انہوں نے بتایا ہوگا کہ ہماری جو لمٹس اور کنٹورز کیا ہیں امریکہ کے ساتھ جو تعاون ہے اس کے حوالے سے. تو ہر جدھر سے بھی میں دیکھوں مجھے یہ دورہ بہت اہمیت کا حامل نظر آتا ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ جو انڈیا یہ گئے ہیں، اور آپ نے بڑی ایک اہم بات کی کہ ایک بیسکلی ٹرائی لیٹرل جو ہے ریلیشن شپ وہ بنیاد بن جائے اس خطے کی سیکیورٹی کے لیے، اور بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں، یہ تینوں بڑی ڈیپلی کنیکٹڈ ہیں. تو جو انڈیا سے رپورٹس آئی ہیں اس دورے کی، تو کیا لگتا ہے آپ کو اس میں کچھ امید اس سے باندھی جا سکتی ہے کہ کچھ حالات تھوڑے سے بہتر ہوں؟ ابھی تو نہیں مجھے ایسا نظر آ رہا جی. ابھی تو مودی سرکار جو ہے وہ اسی زوم میں ہے کہ وہ امریکہ سے تعلقات کے صحیح نہیں بن رہے تو چین کی طرف اور روس کی طرف آ جائیں تو شاید ان کے لیے معاملہ ٹھیک ہو جائے گا. میرے خیال میں ابھی وہ پاکستان کی طرف اپنا رویہ جو ہے وہ نرم کرنے کو تیار نہیں، اور پاکستان میں بھی پھر نیچرلی اس کا ایک رد عمل اتنا ہی. بالکل
تخت ہے. تو ہم بھی نہیں چاہتے ہیں کیونکہ ایک ایسے ملک کے ساتھ جو پاکستان کے اوپر جب چاہے چڑھائی کرے یہ ہمیں بھی قبول نہیں ایسی ہمسائیگی. تو اس وجہ سے کوئی تھرڈ پارٹی کو تو آنا ہے. اب امریکہ نے جب اس کو تھرڈ پارٹی کے طور پر آیا تو اس وقت تو ہندوستان نے آپ نے دیکھا کہ ایسی اکڑ دکھائی کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی ناراض کر دیا. اب جو چین ہے وہ چین البتہ اس قسم کا ایک ہمسایہ ہے. آپ کو یاد ہوگا چند سال پہلے صدر شی نے ایک سمٹ میٹنگ تھی جس میں بھی موجود تھا اس ہال میں, تو اس لیے مجھے یاد ہے کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ ایشیا کے فیصلے آئندہ ایشیا میں ہونے جائیں. یہ چین کی ویژن ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ ہندوستان جو دور باندھ کے لگاتا ہے امیدیں, ٹھیک ہے تعلقات ضرور رکھیں, لیکن یہ جو انہوں نے انڈو پیسفک اسٹریٹجی کا حصہ بن کر, کوآڈ کا حصہ بن کر چین کے خلاف ایک پورا محاذ بنایا جس سے اب یہ پسپائی لے رہے ہیں, یہ ٹھیک روش نہیں تھی. آپ کو اپنے خطے میں رہنا ہے, نہ آپ کے تعلقات کسی ہمسائے کے ساتھ, نہ چین کے ساتھ, نہ پاکستان کے ساتھ, نہ بنگلہ دیش کے ساتھ, ایون شری لنکا, ایون نیپال, سب پہ آپ دھونس لگانا چاہتے ہیں. یہ چلے گا نہیں. اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اب یہ تھاٹ اٹھ رہی ہے انڈیا کے اندر بھی, جو کچھ آبزرورز ہیں نا نیوٹرل قسم کے, وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں کوئی ایک نیا سیکیورٹی آرکیٹیکچر چاہیے ہوگا جس میں چین, پاکستان اور ہندوستان مل کر کوئی نہ کوئی کریں, ایک پرامن بقائے باہمی کی طرف جائیں. یہ ایک راستہ ہے. یہ جو نہیں ہو سکتا کہ آپ ہندوستان جب چاہے حملہ کر دے پاکستان پر. اس دفعہ سبق تو سیکھ لیا, لیکن آئندہ کے لیے میرے خیال میں یہ اگر چین کوئی مفید کردار ادا کر سکتا ہے تو یہ پورے خطے کے لیے بہت اچھا ہوگا. جی یہ بڑا اہم آپ نے نقطہ اٹھایا ہے. وڈ اگین ریپیٹ کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح سیکیورٹی آرکیٹیکچر, لیکن آپ نے جیسے خود ذکر کر دیا کہ اٹ مینس کہ انڈیا میں پرائم منسٹر مودی کو اپنی تھنکنگ کو اوور آل کرنے کی ضرورت ہوگی, لیکن اس وقت تو امبیسڈر صاحب یہی لگ رہا ہے کہ وہ کچھ لیوریج کرنا چاہ رہے ہیں, اپنا جو ابھی کانٹیکٹ اسٹیبلش کیا ہے چائنا کے ساتھ پھر سے اس لیول پہ کہ وہ لیوریج استعمال کریں امریکہ کے خلاف. تو مجھے لگتا ہے نہ تو ٹرمپ اس میں سے مروب ہونے لگے اور نہ چائنا, بٹ راستہ یہی ہے بہتری کا آگے. اگر ہم اس خطے میں انڈیا انڈرسٹینڈز کہ ان کی جو ہیجمونک ہے اور لالیسنس ہے اس کو جب تک یہ روکیں گے نہیں تو بات آگے نہیں پڑے گی. بہت بہت شکریہ ہم سے بات امبیسڈر صاحب.